بزم خلش میں خوش آمدید. گیت، غزل، دوہے، کویتائیں. میں نے اس عورت کو پہلی بار ایک لنگڑے بھکاری کے پاس دیکھا تھا. انتہائی حیرت ہوئی تھی. اس عورت نے اگرچہ برقع پہن رکھا تھا، اس کے آدھے چہرے پر نقاب تھی. صرف اس کی آنکھیں اور اس کے چہرے کا اوپری حصہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن انہی کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اچھی خاصی خوبصورت عورت تھی. بہت چمکدار آنکھیں تھیں، بہت گورا رنگ تھا اور اس کا قد بھی بہت خوبصورت تھا. وہ عورت بھکاریوں کے قبیلے کی تو بالکل معلوم نہیں ہوتی تھی، بلکہ اچھے خاصے گھرانے کی کوئی عورت دکھائی دیتی تھی. اس لیے اسے اس بھکاری کے پاس دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی تھی مجھے. ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے بھیک دینے آئی ہو، کیونکہ وہ اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی. صرف میں ہی نہیں، گزرنے والا ہر شخص دونوں کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا. لیکن نہ تو اس بھکاری کو کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی اس عورت کو. یہ عجیب معاملہ تھا. میں ان دونوں کو دیکھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا. یہ ایسی جگہ تھی جہاں سے کوئی مجھے نوٹس نہ کر سکے. میرے اندر کا تجسس جاگ اٹھا تھا. میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے. وہ عورت بہت دیر تک اس بھکاری کے پاس رہی، پھر وہ ایک طرف چل دی. اس کے بعد کئی دنوں تک وہ دکھائی نہیں دی. البتہ وہ بھکاری وہیں بیٹھا ملتا تھا. میں بھی گزرتے ہوئے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتا تھا. وہ ایک پیشہ ور بھکاری معلوم ہوتا تھا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ شاید ان کا تعلق کسی اچھے خاندان سے ہے، کبھی اچھے دن دیکھے ہوں گے، لیکن ابھی حالات نے فٹ پاتھ پر لا کر بٹھا دیا ہے. ایسے لوگوں میں ایک خاص قسم کا رکھ رکھاؤ پایا جاتا ہے. لیکن وہ ایک پیشہ ور بھکاری تھا. انتہائی غلیظ، الجھے ہوئے جھاڑو کی طرح بال، گندے دانت، پھٹا بو دیتا ہوا لباس، اور ایسی عورت اس کے پاس آئی تھی. ایک ہفتے کے بعد وہ پھر دکھائی دے گئی، اسی بھکاری کے پاس، اسی طرح گھل مل کر باتیں کر رہی تھی. سچ یہ ہے کہ اس بار مجھے حیرت سے زیادہ جلن ہوئی. یہ انسان کی نفسیات ہے. وہ اپنے علاوہ کسی اور کے پاس کسی خوبصورتی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. کیا خاص بات تھی اس بھکاری میں؟ ایسی عورت ایک گندے میلے کچلے بھکاری کے پاس کھڑی ہو کر اس سے باتیں کیے جا رہی تھی. یہ کہاں اچھا لگ سکتا تھا؟ اس بار میں نے اس کا تعقب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. وہ عورت بہت دیر تک اس بھکاری کے پاس رہی، پھر اس سے اجازت لے کر ایک طرف روانہ ہو گئی. اس بار میں بھی اس کے تعقب میں تھا. یہ بھی اچھا تھا کہ وہ ایک طرف پیدل ہی جا رہی تھی، اسی لیے تعقب میں آسانی ہو گئی. کچھ فاصلے پر چھوٹے مکانات بنے ہوئے تھے. یہ متوسط طبقے کے افراد کا علاقہ تھا. پڑھے لکھے لوگ یہاں رہا کرتے تھے. وہ عورت ایسے ہی ایک مکان میں چلی گئی. اور یہ بھی حیران کرنے والی بات تھی کہ وہ محلہ اتنی دور نہیں تھا کہ محلے کا کوئی شخص اس عورت کو بھکاری کے ساتھ دیکھ نہ سکتا ہو. اس کے باوجود وہ عورت اتنے دھڑلے کے ساتھ بھکاری کے پاس جایا کرتی تھی، اور اسے اپنا یا گھر والوں کا کوئی خیال بھی نہیں تھا. نہ جانے یہ کیسا بھید تھا. مکان تو میں نے دیکھ ہی لیا تھا، اس لیے میں واپس چلا آیا. ویسے یہ سوچ لیا تھا کہ بھید ضرور معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، چاہے وہ عورت کچھ بھی خیال کرے. ایک بار پھر میں نے اس بھکاری کے پاس سے اس کا تعقب شروع کیا، اور کچھ دور چلنے کے بعد وہ عورت اچانک رک گئی، اور وہ ایسی جگہ رکی جو ایک ویران گلی تھی. میں نے بھی اپنی رفتار کم کر دی تھی. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس عورت کو تعقب کا احساس ہو گیا ہے، اور بات یہی تھی. میں جب اس کے برابر سے گزرنے لگا تو اس نے آواز دے کر مجھے روک لیا. ذرا بات سنیں. میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کے پاس چلا گیا. جی. یہ آپ میرا پیچھا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے پوچھا. نہیں تو، میں کئی دنوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں، اس نے جواب میں کہا. میں جب گلو کے پاس ہوتی ہوں تو اس وقت آپ ادھر ادھر منڈلاتے رہتے ہیں. کون گلو؟ وہی بھکاری جس کے پاس آپ مجھے دیکھ کر حیران ہوتے رہتے ہیں. میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ جیسے نہ جانے کتنے لوگ اس طرح میرا پیچھا کرتے ہیں. وہی بھکاری جس کے پاس مجھے دیکھ کر آپ حیران ہوتے رہتے ہیں. میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ جیسے نہ جانے کتنے لوگ میرا اسی طرح پیچھا کیا کرتے ہیں. آپ سچ کہتی ہیں، میں نے اعتراف کر لیا. لیکن کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں ایک جوان عورت ہوں؟
نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا مقصد ان سب سے مختلف ہے۔ دوسرے شاید اس لیے آپ کا پیچھا کرتے ہوں گے کہ آپ ایک عورت ہیں، جبکہ میں اس لیے پیچھا کر رہا ہوں کہ یہ بھید معلوم کر سکوں کہ ایک بھکاری کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے۔ میں بس یہ راز معلوم کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میں کہانیاں لکھنے والا آدمی ہوں۔ اب مجھے آپ جیسے کردار بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں یہ بھید جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ میری کہانی لکھیں گے؟ اس نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں ہاں، اسی لیے تو اتنی محنت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہی مقصد ہے تو میں آپ کو ضرور سناؤں گی اپنی کہانی، اس نے کہا۔ آپ کل شام نوشیروان پارک میں آ جائیں، میں آپ کو وہیں ملوں گی۔ اب یہ بھید کھلنے والا تھا جس نے کئی دنوں سے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ دوسری شام میں نوشیروان پارک پہنچ گیا۔ وہ عورت وہاں پہلے سے موجود تھی۔ وہ ایک طرف ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔ آپ نے میرا پیچھا کر کے میرا گھر تو دیکھ ہی لیا ہوگا۔ یہ میرے والدین کا گھر ہے، میرا اپنا گھر۔ والدین کے انتقال کے بعد میں اسی گھر میں رہتی ہوں۔ کیا آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ ہو گئی تھی، اس نے بتایا، لیکن شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اب۔ میری یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب میں کالج میں زیر تعلیم تھی۔ گیٹ کے باہر ایک نوجوان ٹھیلے والا کھڑا ہوا کرتا تھا جو بڑے مزے کی چاٹ فروخت کرتا تھا۔ ہم لڑکیاں اس سے چاٹ لیا کرتی تھیں۔ وہ ایک اچھا خاصا نوجوان تھا۔ میں یہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی نگاہوں کا محور میں ہوں اور وہ مجھے بے خود ہو کر دیکھا کرتا تھا۔ اس نے کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے دیکھنے کا انداز یہی بتاتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ میں بھی اس کی طرف مائل ہوتی جا رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے درمیان بہت فرق تھا۔ میں اسے صرف پسند کرنے لگی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ کہانیاں کچھ اسی طرح بنتی ہیں۔ واقعات رونما ہونے لگتے ہیں۔ یہی واقعات ایک دوسرے سے قریب بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور بھی۔ ہوا یہ کہ ایک بار میں کالج کے گیٹ سے باہر نکلی اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کوئی تیز رفتار گاڑی مجھے ٹکر مارتی ہوئی گزر گئی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں اچھل کر نہ جانے کس طرف جا گری تھی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ میرا ایک میجر آپریشن ہو چکا تھا۔ وہی چاٹ والا مجھے اٹھا کر ہسپتال لایا تھا۔ فوری طور پر خون کی ضرورت تھی۔ اس نے مجھے خون دیا۔ گھر والے اور دوسرے لوگ تو بہت بعد میں پہنچے تھے، لیکن اس بیچارے نے اپنی پسندیدگی کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ چاٹ والا مجھے دوبارہ دکھائی نہیں دیا۔ مجھ پر اتنا بڑا احسان کر کے وہ نہ جانے کدھر چلا گیا تھا۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ والدین بھی نہیں رہے اور شوہر کا بھی کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا، اور میں 2 برس کی بچی کے ساتھ اپنے گھر میں تنہا رہ گئی۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے تعلیم حاصل کر لی تھی اور اسی لیے مجھے ایک ملازمت مل گئی تھی، اور اب اسی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ لیکن وہ بھکاری، اس کی کہانی کا کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہی چاٹ والا ہے، اس نے بتایا۔ بہت عرصے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ملاقات بھی اس طرح ہوئی کہ میں نے جہاں ملازمت کی تھی، گلو اس دفتر سے کچھ فاصلے پر چاٹ فروخت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا تھا۔ وہ کس طرح؟ اس کی کہانی یہ ہے کہ خود اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی وہ چاٹ فروخت کرتا تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ اس نے کالج کے پاس چاٹ لگانا کیوں چھوڑ دیا تھا، تو اس کا جواب بہت عجیب تھا۔ بی بی جی، میں اس جگہ سے اس لیے ہٹ گیا کہ آپ ضرور میرے پاس آتی، میرا شکریہ ادا کرتی، میری احسان مند ہوتی، اور آپ کی سہیلیاں بھی یہ سب کچھ دیکھا کرتی۔ اس لیے میں وہاں سے ہٹ آیا کہ آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ واہ، میں نے اس کی تعریف کی۔ پھر تو وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ جی، کہانی نگار صاحب، اس معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں، اس نے کہا۔ یہ چھوٹے ہی لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ مگر وہ بھکاری کس طرح بن گیا؟ میری وجہ سے، اس نے بتایا۔ آپ کی وجہ سے؟ میں سمجھا نہیں۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ شوہر اور والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ 2 سال کی بچی تھی میری، اور میری ملازمت تو تھی ہی، لیکن فوری مسائل حل ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔
مجھ پر بے انتہا قرض ہو چکا تھا۔ میں نے دفتر سے ایڈوانس کی بھی کوشش کی لیکن ایڈوانس نہیں مل سکا۔ میں تقریباً روزانہ ہی اس کے پاس چاٹ کھانے چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے پریشان دیکھ کر دریافت کیا، بی بی جی خیریت تو ہے؟ تم بہت پریشان معلوم ہوتی ہو۔ میں نے اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا لیکن اس نے اتنی ضد کی کہ مجھے بتانا پڑا۔ اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا لیکن دوسرے دن وہ میرے دفتر کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ بی بی جی یہ آپ کے لیے میں نے 30,000 کا بندوبست کر دیا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں اس سے روپے نہیں لینا چاہتی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ میں نے اس سے روپے لے لیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنا چاٹ کا ٹھیلا اور اپنا کوارٹر بیچ دیا تھا اور اب اس کے پاس نہ روزگار تھا اور نہ ہی رہنے کے لیے گھر۔ میں یہ سب سن کر سکتے میں رہ گئی۔ میرے خدا، کیا محبت ایسی بھی ہوتی ہے؟ میں اس غریب کو دے ہی کیا سکتی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں، اور وہ تھا کہ ایثار پر ایثار کیے جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں اسے تلاش کرتی رہی لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ میرے حالات بھی درست ہو گئے۔ میں اس کی رقم واپس کرنا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں ملا، اور برسوں کے بعد ملا تو اس حال میں کہ معذور بن کر بھیک مانگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی لیکن اس نے بہت دیر تک مجھ سے بات نہیں کی، اور جب میں اس کے پاس ہی کھڑی رہی تو اس نے کہا، بی بی کیوں اپنا تماشا بنواتی ہو؟ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں ایک بھکاری ہوں اور تم جیسی عورت کا میرے پاس کھڑے رہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن میں تمہارے احسانوں کو تو نہیں بھول سکتی۔ تم نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ نہیں بی بی، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بہت آگے نکل چکا ہوں، نشہ کرنے لگا ہوں اور یہ عادت نہیں چھوٹ سکتی۔ تم کیوں اپنے آپ کو میری وجہ سے بدنام کرو گی؟ میں نے اس کی رقم اسے واپس کرنا چاہی تو اس نے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، بی بی محبت میں اس قسم کی باتیں نہیں دیکھی جاتی۔ میری طرف سے اپنی بیٹی کو تحفہ دے دینا۔ تو ایسا ہے وہ آدمی، اس نے اپنی کہانی ختم کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ اس کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ شروع میں تو اس کو میرا آنا بہت ناگوار گزرتا تھا لیکن اب شاید عادی ہو گیا ہے، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون دیکھتا ہے اور کون نہیں دیکھتا۔ جب مجھے خون کی ضرورت تھی تو کس نے دیا؟ اسی بھکاری نے۔ مجھے جب پیسوں کی ضرورت تھی تو میری طرف اٹھنے والی ہوسناک نگاہیں تو بہت تھیں لیکن ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا سوائے اس بھکاری کے، جس نے اپنے آپ کو تباہ کر کے میری مشکل حل کر دی۔ لیکن ہاں، ایک اور بات آپ بہت حیران ہوں گے سن کر۔ وہ کیا؟ اس شخص کی محبت کا اندازہ لگا لیں کہ اس نے آج تک مجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ کیا؟ جی ہاں، کیونکہ میں ہمیشہ اسی طرح نقاب میں رہتی ہوں، اور نہ ہی اس اللہ کے بندے نے آج تک مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اسے اپنا چہرہ دکھاؤں۔ اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ بھی یہ کہانی اس وقت تک نہیں لکھیں گے جب تک میں آپ کو اپنا چہرہ نہ دکھا دوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ تو پھر لکھیں اس گلو کی کہانی اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کے ارد گرد بظاہر جو حقیر قسم کے لوگ دکھائی دیتے ہیں وہ شاید حقیر نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو میری نظر میں ولی اللہ ہیں، اور گلو بھی انہی میں سے ایک ہے۔ بہت بڑا آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہ تھا۔ گلو واقعی ایک بہت بڑا آدمی تھا۔ کاش ہم بھی اپنے کردار اور اپنے عشق میں اتنے ہی راسخ ہو سکتے۔